بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑ درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور ان کی آل پر۔ محمد نذیر خان۔ نواز شریف جتنی مرضی ڈرامے کر لیں، جتنی مرضی منتیں کر لیں، جتنی مرضی ترلے کر لیں، اس وقت جو ہے وزیر اعظم کا ستارہ جو ہے ان کے مقدر میں نہیں ہے، اور وہ کسی صورت میں پاکستان کے جو وزیر اعظم ہیں وہ بنتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے۔ وہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو وزیر اعظم بنا دیا جائے، لیکن اس بار تمام جو قوتیں ہیں ان کے ساتھ ہیں، لیکن وید قوت جو ہے، عوام کی جو طاقت ہے وہ ان سے دور ہو چکی ہے، اور عوام کسی صورت میں بھی نواز شریف کے اوپر اعتبار کرنے کو تیار نہیں، یقین کرنے کو تیار نہیں۔ اور دوسری سائڈ پہ آصف علی زرداری جو ہیں، ان کو پتہ چل چکا ہے کہ ان کے جو بیٹے ہیں بلاول بھٹو، وہ کسی صورت میں بھی وزیر اعظم نہیں بن سکتے، اور اگر وہ بلاول کو وزیر اعظم بنانے کے لیے ضد کرتے ہیں یا کوئی شور شرابہ کرتے ہیں اور جو مفاہمت کی پالیسی ہے اس کو توڑتے ہیں، تو سندھ ان کے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ اور اس وقت جو آصف علی زرداری ہے وہ کسی صورت میں جو سندھ ہے وہ اپنے ہاتھ سے جانا نہیں چاہتے۔ وہ کہتے ہیں سندھ کے اوپر ان کی گرفت مضبوط رہے، سندھ کے اوپر ان کی حکومت رہے۔ تو یہ معاملات ہے پاکستان کی سیاست میں۔ دوسری طرف عمران خان ہے جس کی مقبولیت دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، اور عمران خان کا جو ووٹ بینک ہے، جیل میں جانے کے بعد وہ بہت زیادہ اس کے اندر نمایاں اضافہ ہوا ہے، اس کی مقبولیت میں نمایاں اضافہ ہوا ہے، اور اس نے جو کارڈ کھیلا برسٹر غور خان کو جو ہے چیئرمین بنا دیا، تو جو لڑائی چل رہی تھی علیمہ خان کی اور بشرا بی بی کی، اس کو تو اس نے ختم کر دیا۔ ان لوگوں نے یہ کرنا تھا، اگر علیمہ خان بنتی وزیر چیئرمین پی ٹی آئی تو بشرا بی بی نے لڑائی کر لینی تھی، ان کے گھر کے اندر اختلافات ہونے تھے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے عمران خان نے بڑا واجلی کھیلا، اور پارٹی کے اندر انتشار بچایا، پارٹی کو مضبوط رکھا، پارٹی کو جوڑے رکھا۔ اگر وہ کسی سیاستدان کو بھی بنا دیتے چیئرمین پی ٹی آئی کا، تو اس کے ساتھ بھی اختلافات ہونے تھے۔ کسی نے کہنا تھا مراد سید کو کیوں بنایا، کسی نے کہنا تھا علی محمد کو کیوں بنایا، اس طرح کے اختلافات سامنے آ جاتے تھے۔ اس مشکل وقت میں جہاں پہ عمران خان نے بڑا اچھا فیصلہ کیا، پارٹی کی ووٹ بینک کو محفوظ بنایا، پارٹی کی قیادت کو متحد رکھا، تو ڈیفینیٹلی برسٹر غور خان جو ہے عمران خان کے ساتھ وفاداری کریں گے، عمران خان کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے، اور وہی فیصلہ کریں گے جو قیادی نمبر 804 کا ہے۔ تو عمران خان جو ہے اس وقت بالکل جھکنے کے لیے تیار نہیں ہے، ڈیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو نواز شریف جلد از جلد جو ہے پاکستان سے لندن واپس ہو جائیں گے، کیونکہ نواز شریف کا اب یہاں پہ رہنا وہ بے معنی ہے، بے مقصد ہے، کیونکہ اس کو تو لایا گیا تھا جس طرح سی سی پی لاہور نے سلوٹ کیا، پنجاب کی انتظامیہ سپورٹ کری، جس طرح لوگوں کو جلسے کے اندر پارٹیسپیٹ کروایا گیا، تو لاہور تو اس دن سوئے رہا، لاہوری تو نکلے نہیں، وہ تو اپنا ناشتہ انجوائے کرتے رہے، سری پائے وغیرہ انجوائے کرتے رہے۔ اس وقت جو نواز شریف کی زیادہ پریشانی کی بات ہے، لاہور نواز شریف سے دور ہو چکا ہے۔ ہم زیادہ لوگوں سے بات کرتے ہیں، انٹریکشن کرتے ہیں لاہور کے لوگوں کے ساتھ۔ لاہور ان کا بھائی گھر ہے، لاہور ان کا قلعہ تھا، اور جہاں سے نون لیگ نے جنم لیا تھا۔ تو اس وقت جو ہے لاہور کی جو سیاست ہے وہ بالکل مختلف ہے، لاہوری نواز شریف سے لا تعلق ہو چکے ہیں، اور ان کا جو ووٹ کو عزتوں کا جو بیانیہ تھا، انہوں نے جو کمپرومائز کیا، جس طرح عمران خان کے خلاف عدم اعتماد لے کے آئے، پھر جس طرح 16 ماہ کی ان کی میں حکومت تھی، لوگوں نے خودکشیاں کی، اس نے جس طرح کے لیجسلیشن کی، جس طرح کے مقدمات سے بری ہو رہا ہے، تو ڈیفینیٹلی عوام کے اندر جو ہے ایک ریزرویشن پیدا ہو چکی ہے۔ عوام جو ہے اس چیز کو ڈاؤٹ فل دیکھ رہے ہیں، کیسے نواز شریف بری ہو رہا ہے۔ نیب نے اربوں روپے لگائے ایک کیس کی انویسٹیگیشن کی، اس کے خلاف جو ریفرنس فائل کیا، پھر سزا دلوائی۔ اب جب ہائی کورٹ میں بحث آئی تو انہوں نے اس کے اوپر کوئی اعتراض ہی نہیں کیا، اور جب ضمانت دی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ نے تو انہوں نے کہا ہمیں ضمانت پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، اور آرگومنٹس بھی انہوں نے اتنے خاص نہیں کیے۔ تو ڈیفینیٹلی عوام جو ہے وہ سب کچھ دیکھ رہی ہے۔ اب وہ عوام 70s 80s کے نہیں ہے کہ پرنٹ میڈیا کا دور نہیں ہے، جو اخبار کے اندر آپ پرنٹ کر دیں لوگ یقین کر لیں گے۔ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، ویڈیوز کا دور ہے۔ بچہ جو ہے، جو اسکول گوئنگ ابھی نرسری یا پلے گروپ کا بچہ، اس کو بھی پتہ ہے پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے، شعور اس سطح پہ پہنچ چکا ہے، اور نواز شریف اس شعور کو انڈرسٹینڈ کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ آصف علی زرداری یہ بھی اس شعور کو انڈرسٹینڈ کرنے میں ناکام رہے ہیں۔
یہ روایتی سیاستدان ثابت ہوئے ہیں، اور دوسری طرف عمران خان نے اس اپرچونٹی کا فائدہ اٹھایا اور جو گیپ تھا اس کو فل کیا، اور اس نے ڈلیور بھی کیا۔ اور اس کے دور میں جو کورونا تھا اس نے اس کو کیسے مینج کیا، اپنی عوام کو تنگ نہیں ہونے دیا، معیشت کو بھی پہیہ چلنے دیا، کوئی پریشانی نہیں ہے، لاک ڈاؤن بھی چلتا رہا، لوگوں کی صحت کا بھی خیال رکھا، ہر چیزیں سے۔ پھر اس کا جو سب سے بڑا ماسٹر چیز تھی وہ صحت کارڈ تھا، جس طرح اس نے صحت کارڈ کے حوالے سے فیسلٹیز دی، اور انہوں نے کہ جس طرح صحت کارڈ کے حوالے سے کام کیا، وہ لوگ اس کے اوپر بھی اعتراض کریں بھی کافی زیادہ جو صحت کارڈ کے حوالے سے فیسلٹیز تھی وہ ختم کی جا رہی ہیں۔ تو عمران خان نے جو پریارٹی تھی آپ کا صحت اور ایجوکیشن آپ کو ملتی رہے، تو ڈیفینیٹلی آپ ایک گرو کرتے ہیں۔ تو لوگوں کے گھر میں کوئی بیمار ہو جاتا تھا تو پہلے لوگ رقبے بیچتے تھے، زمینیں، جانور بیچنا، تو صحت کارڈ پہ لوگوں کو بڑی فیسلٹیز ملی تھی۔ تو اس کو ہر کسی صورت میں بھی بند نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس کے جو پروجیکٹس تھے عمران خان کے، پھر اس نے جو 12,000 روپیہ کورونا کے دنوں میں لوگوں کو دیتا رہا، تو اس کے حوالے سے لوگ اس سے خوش تھے۔ نو ڈاؤٹ مہنگائی کا تھا، اور اس کو ملا بھی 3 سال کا عرصہ ملا۔ جس طرح انہوں نے معیشت برباد کر کے گئے تھے، نظام سارا خراب تھا، اس کو سیدھا کرنے میں بھی ٹائم لگنا تھا، اس کو بہت کم وقت ملا، لیکن کم وقت میں اس نے عمران خان نے بہت ڈلیور کیا۔ نو ڈاؤٹ اس کی کچھ غلطیاں تھیں، پالیسیز کے اوپر اختلاف کیے جا سکتے ہیں، وہ بھی انسان ہے، لیکن اوورآل عمران خان کی بطور وزیر اعظم کارکردگی بڑی مثالی رہی ہے۔ تو اب عمران خان کے ساتھ بھی مفاہمت ہونی چاہیے، بات چیت ہونی چاہیے کہ کیسے ملک کو آگے لے کے جانا ہے۔ جہاں پر نواز شریف کے ساتھ بات ہو رہی ہے تو عمران خان کے ساتھ بھی بات ہونی چاہیے۔ عمران خان بھی پاکستان کا ایک اہم سیاستدان ہے، مقبول ترین لیڈر ہے، بڑی جماعت کا سربراہ ہے، اس کو بھی آن بورڈ لینا چاہیے، اور اس سے بھی بات چیت ہونی چاہیے کیا اس کے پلان ہے، کیسے معیشت کو آگے سہارا دینا ہے، کیسے پاکستان کو اس مشکل فیز سے نکالنا ہے، لوگوں کو کیسے غربت سے نکالنا ہے، لوگوں کی زندگی میں کیسے آسانیاں پیدا کرنی ہے۔ تو آنے والے دنوں میں یہ سب فیصلے پاکستانی عوام نے کرنے ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔